حق و باطل کی اس جنگ میں کون ہارا کون جیتا؟ یقیناً قوم جیت گئی۔ خان کی 27 سال کی محنت رنگ لے آئی، لیکن ابھی یہ جنگ ختم نہیں ہوئی۔ ابھی بہت سے مارکے اور لڑنے ہیں۔ حالانکہ یہ جنگ 8 فروری کے بعد ختم ہو سکتی تھی یا اس کا دائرہ کم کیا جا سکتا تھا۔ مجھے یہ مت سمجھیے گا کہ میں پی ٹی آئی کے خلاف بول رہا ہوں۔ جو لوگ مجھے جانتے ہیں ایکس کے اوپر، وہ سمجھتے ہیں سیاست کے اوپر بات کرنا میں نے خان سے ہی سیکھا ہے کہ میں خاموش نہیں بیٹھ سکتا، مجھے بولنا چاہیے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ خان کو بہت چلاکی سے نقصان پہنچا رہی، اور میں آپ کو اس کی ساری وجوہات بتاؤں گا بھی، جس کو آپ خود اپنی ذہن سے عقل سے آپ پرکھ سکتے ہیں۔ اور یہ سب میں اپنے تجزیے کی بنا پر کہہ رہا ہوں۔ مجھے کوئی کسی قسم کی کوئی اندر سے خبر نہیں آتی، نہ ہی میرا کوئی ایسا دعویٰ ہے۔ ہم ہمیشہ شروع سے ہی قوم کو ذمہ دار ٹھہراتے آئے ہیں، قوم کو کہتے ہیں کہ قوم کو اٹھنا چاہیے۔ اگر ہم اس کو صحیح طرح سے دیکھیں تو اس میں قوم کا قصور نہیں تھا۔ ہمیں لیڈران ہی ہمیشہ ایسے ملے کہ جو قوم کا سودا کر کے اپنا فائدہ لے لیتے تھے۔ خان صاحب ایک ایسی نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بخشی جس نے 76 سالوں سے ہماری بند آنکھوں کا آپریشن کیا۔ قوم نے خان کو ایسے شاندار طریقے سے جتوایا ہے کہ ہر غیر انسانی سلوک برداشت کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے ان امیدواروں کو جتوایا جن کو جانتا کوئی نہیں تھا، ان نشانوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مہریں لگائیں جو ایک تنزیہ اور مذاق کے طور پر پی ٹی آئی کے امیدواروں کو دی گئی تھی، اور سوچا یہ گیا تھا کہ یہ ایل انفارمڈ قوم ان نشانوں کو ڈھونڈ نہیں سکے گی، ووٹ نہیں ڈال سکے گی، لیکن قوم نے وہ بھی کر دیا۔ ایسے برے طریقے سے تارا اور ستارہ کمپنی کو ہرایا کہ وہ آج تک ووٹ کاؤنٹ کرنے میں مصروف ہیں۔ اتنے ووٹ اس قوم نے ڈالے۔ کمپنی کا چہیتا جہانگیر ترین، جس کو جتوانے کے لیے 3 امیدواروں کو اغوا کیا گیا، تشدد کیا گیا، ان کو دست بردار کروایا گیا، اور حالت ایسی ہے اس پوری طریقے سے ہرایا کہ وہ آج سیاست کو خدا حافظ کہہ چکا ہے۔ پرویز خٹک کو عبرتناک شکست دی۔ نواز، شہباز، مریم، حمزہ، ان کو ان کے آبائی حلقوں میں ہرایا، جن کے لیے کمپنی اب سڑک چھاپ بدماشوں کی طرح نتیجے بدل رہی۔ اب ہم بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ کی چلاکیوں کی۔ جیسے ہی ریزلٹس بدلنے شروع ہوئے، پاکستان کا میڈیا بھی بولنا شروع ہوا، جو کہ ایک انہونی تھی۔ انٹرنیشنل میڈیا شور مچا رہا تھا۔ بجائے مومنٹم کو کیش کیا جاتا، لیڈرشپ سوئی رہی۔ جب پی ٹی آئی کی کلیئر کٹ وکٹری کا پورا میڈیا شور مچا رہا تھا، لیڈرشپ کو آ کر وکٹری سپیچ دینی چاہیے تھی، لیکن بہت دیر کر دی۔ پھر اس کے بعد جہاں جہاں دھاندلی ہو رہی تھی، جہاں جہاں پر پولیس والے، آرمی والے، وردی میں ملبوس لوگ دہشت پھیلا رہے تھے، اس کے بارے میں میڈیا کو انگیج کیا جاتا۔ انٹرنیشنل میڈیا موجود تھا، لیکن کچھ نہیں کیا گیا۔ خان کی یہ قوم شیروں کی مانند اپنے اپنے حلقوں کا دفاع کر رہی تھی۔ وہ آروز آفس کے سامنے موجود رہے۔ شروع میں جب کمپنی کو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ قوم کس طرح باہر نکل آئی اور اتنے ووٹ کیسے کاسٹ کر دیے، قوم کو کسی ایک جگہ پر اکٹھا کرنے کا کسی کے ذہن میں بھی نہ آیا کہ بڑی تعداد میں ایک چارج قوم کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے زبردست احتجاج ریکارڈ کروایا جائے، اور انٹرنیشنل میڈیا وہاں پر موجود ہے، لیکن اس میں بھی دیر کر دی گئی، اور احتجاج کی کال تب دی گئی جب کمپنی پوری طرح تیار تھی۔ وہ یہاں تک تیار تھی کہ اس نے تیل کی ٹینکیوں والے مزدے تیار کر رکھے تھے۔ شاید اس دفعہ 9 مئی سے زیادہ بڑے دھماکے کرنے تھے۔ جب کمپنی نے فالس فلیگ آپریشن کا مکمل سارا تیار کر لیا، اپنا دماغ سنبھال لیا، پھر انہوں نے احتجاج کی کال دی۔ ماشاءاللہ کراچی کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا، کوئی کسی قسم کی کوریج نہ کی گئی۔ اکا دکا اکاؤنٹ وہ کوئی نہ کوئی خبر خود ڈال دیتے تھے۔ عالمگیر خان وغیرہ وہ اپنے ہی ہینڈل سے بےچارے خود ہی سب کچھ پوسٹ کر رہے ہیں۔ کراچی میں قوم کو کسی طرح سے بھی مینج نہیں کیا گیا، اکٹھا نہیں کیا گیا۔ کے پی کے نے ہمیشہ کی طرح اپنا شاندار دفاع کیا، لیکن دھاندلی وہاں پر بھی ہوئی جہاں پر ابھی بھی لوگ موجود ہیں۔ آروز آفس کے سامنے پریزائڈنگ آفیسرز نے جو حالات پی ٹی آئی والوں کو بتائے، اس کے اوپر کوئی کانفرنس نہیں کی، حالانکہ دھماکہ ہونا چاہیے تھا۔ ایک کے بعد ایک لیڈر اس کے اوپر بات کرتا، اور کچھ نہیں، ٹی وی والے اگر نہ بھی لیتے تو اپنے سوشل میڈیا پر ہی ڈالتے۔ حالانکہ میں پھر کہہ رہا ہوں انٹرنیشنل میڈیا موجود تھا۔ سوائے شیر افضل مروت کے کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آیا، حالانکہ شیر افضل مروت نے بھی بہت لیٹ کر دیا تھا انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے، اور اس کی بات ہم سمجھ سکتے ہیں کیونکہ شیر افضل مروت اپنے ہی حلقے میں آروز کے سامنے دھرنا دیے ہوئے تھے، تو اس سے فارغ ہونے کے بعد شیر افضل مروت نے انٹرنیشنل میڈیا کو انگیج کیا، لیکن ان کے علاوہ اور کسی کی عقل میں یہ بات نہ آئی، یا شاید کوئی اکا دکا اور کوئی ہو جو میری نظر سے تو نہیں گزرا۔ حالانکہ پچھلے 3 مہینے سے میرا صرف ایک کام ہے، میں سوشل میڈیا پر خان صاحب کو مکمل سپورٹ کر رہا ہوں۔ صدیق جان کے مطابق پی ٹی آئی کو پریزائڈنگ آفیسرز نے کہا کہ درخواست دیں کہ ہمیں آروز آفس کی سی سی ٹی وی فوٹیج چاہیے، لیکن وہ بھی نہ کی گئی۔ الیکشن کمیشن سے تحریری طور پر پوچھنا چاہیے تھا کہ ای سی ایم کیوں بیٹھ گیا، جو ایک
قانونی تقاضا ہے جس کی ذمہ داری ہمارے لیڈران کے اوپر تھی، نہیں کیا گیا۔ سپریم کورٹ سے بھی رجوع نہیں کیا گیا۔ ہمیں معلوم ہے وہاں پر قاضی فائز عیسیٰ بیٹھا ہے، لیکن جو قانونی تقاضے اس گندے گلے سڑے نظام کے اندر جو ابھی بھی تقاضے ہیں ان کو کم از کم پورا تو کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ابھی تک قانون اور اس کی ہی تو بات کر رہے ہیں، اس کے اندر رہ کے تو سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ میں ایک طرف انہیں دیکھتا ہوں اور دوسری طرف ینگ صدام بلوچستان کا ایک نوجوان لیڈر، سنیے وہ کس بہادری کے ساتھ ڈٹا ہوا ہے قوم کے ووٹ کا تحفظ کرنے کے لیے۔ ابھی تک جتنی سیٹیں بچی ہوئی ہیں وہ صرف قوم اور وہاں کے امیدوار کی محنت اور کوشش کا صلہ ہے۔ اس میں لیڈران کا کوئی کسی قسم کا کردار نہیں، انہوں نے کسی قسم کا کوئی لائحہ عمل تیار ہی نہیں کیا، نہ ہی میرے خیال ان کے اندر سکت ہے، یہ کر ہی نہیں سکتے۔ جو ایک چیز مجھے سب سے زیادہ مجھے دل کے اندر لگی جا رہی کہ جب قوم پوری طرح چارج تھی، سارے سڑکوں پر تھے، اپنے ووٹ کا تحفظ کر رہے تھے، آر او کے آفس کے باہر کھڑے تھے، ان کو ایک طرف اکٹھا کرتے۔ اس وقت کمپنی خود بونتلی ہوئی تھی، کمپنی اسے سمجھ نہیں تھی آ رہی کہ ہو کیا گیا ہے، وہ تو حساب کتاب نہیں تھی کر پا رہی، کہیں پر لاکھ کو انہوں نے ہزار بنا دیا۔ ہر چیز ہم دیکھ رہے تھے، ہم بار بار کہہ رہے تھے اس وقت قوم کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا جا سکتا تھا، ایک بہت بڑا زبردست احتجاج ریکارڈ کروایا جا سکتا تھا، تب کمپنی اگر ایکٹ بھی کرتی اس کو بہت ٹائم لگتا۔ انٹرنیشنل میڈیا موجود تھا، الیکشن بار بار ہونے کیا، ایسے اہم موقع پر سب جب پوری دنیا کی نظریں ہمارے اوپر تھیں، 24 گھنٹے کا انہوں نے ڈیلے جان بوجھ کر کمپنی یا دوسرے مافیا کو دیا۔ یہ ساری باتیں میں مایوس کرنے کے لیے نہیں کر رہا، ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے، ہمیں جاننا چاہیے کہ کیا ہو کیا رہا ہے، اس کو ہم بہت بہترین طریقے سے ہینڈل کر سکتے تھے اور ابھی بھی کیا جا سکتا ہے اگر ہمارے لیڈران کچھ تھوڑی سی غیرت دکھائیں، کچھ تھوڑا سا حوصلہ کریں۔ جیسے کہ میں نے ایکس پہ لکھا، ہمیں پنجاب اور کراچی کے اندر 2 شہر افضل مروت چاہیے اس وقت، کہ جو کچھ لیڈ کرنے کا جذباتی ہے، بول جاتا ہے، لیکن کچھ کرنے کا اس کے اندر حوصلہ تو ہے، کرتا تو ہے، عوام کو اکٹھا تو کر سکتا ہے، پھر اس کو سنبھال بھی سکتا ہے، پھر وہاں سے نکل بھی سکتا ہے۔ تو جیسے میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ 8 فروری جو ہے اس کے بعد پاکستان بدل جائے گا، اور پاکستان بدل گیا ہے اور الحمدللہ اچھے کے لیے بدلا ہے۔ جس طرح یہ قوم نکلی ہے کسی کے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا، ہم خود اس چیز کے لیے دعائیں کر رہے تھے کہ یا اللہ اس قوم کو ہدایت دے کے نکلے، اور جس طرح یہ نکلی ہے ابھی کوئی بھی کسی بھی قسم کا امتحان انشاءاللہ اچھا لیڈر لیڈ کرنے والا ہو یہ اسے پاس کر لے گی۔ باقی اب ہم جو کچھ بھی کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پر آواز اٹھا سکتے، جو لوگ آر او آفس کے باہر اکٹھے ہوئے ہیں ان کی مدد کر سکتے ہیں، ہمیں وہ جاری رکھنا ہے۔ باقی دیکھتے ہیں کہ یہ لیڈران اب آگے کیا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی قوم کی وجہ سے کیا شاندار فتح خان صاحب کو، پاکستان کو اور خود قوم کو نصیب ہوئی ہے۔ انشاءاللہ ابھی صرف اتنا ہے کہ یہ جنگ تھوڑی اور لمبی ہو گئی اور یہ ہونی تھی، 76 سال کا قبضہ کوئی ایسے تھوڑی چھوڑے گا۔ ابھی تک اتنا ہی بھائی لوگ، انشاءاللہ بشرط زندگی پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔